اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف قرآن یعنی تواریخ قرآن، عنوان ہے تواریخ قرآن۔ قرآن حکیم سے کچھ آیتیں جس میں کہ حقیقت اور اللہ کے خاص راز پوشیدہ ہیں، اگر الگ کر دیا جائے تو قرآن فقط پیغمبروں کا تواریخ بن جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جس طرح دنیا کے لوگ اپنے ملک اور بادشاہت کی تواریخ لکھتے ہیں، اللہ نے اپنی تخلیق، خلق و حکمت کا ایک تواریخ لکھا، اور اس کتاب میں اس نے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کو اکٹھا کر دیا، تاکہ اس کا تخلیق ہمیشہ کے لیے انسانی ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ اور پھر اس نے کس طرح زمین و آسمان کو خلق کیا، کس طرح اس نے انسان کو پیدا کیا، آدم نے کیا کیا، پیغام دنیا کو کیا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا تعلیم انسان کو دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسان کو کیا سبق سکھایا، اور پھر کس طرح اس نے روح کی تخلیق کی، یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے کیا تعلیم دنیا کو دی۔ غرض کے اول سے تا آخر جو کچھ بھی اس نے تخلیق کی، اس نے انسان سے بغیر کچھ چھپائے سب قرآن حکیم میں بیان کر دیا۔ لیکن کچھ باتیں جو انتہائی رازداری کے ہیں، اپنے رازداروں کے لیے رازداری کے پردہ میں اسے چھپا دیا، تاکہ یہ راز وہی لوگ پا سکیں جو اس قابل ہیں۔ اور پھر اس نے انسان کو صحیح طور پر صحیح راستہ بتلایا، تاکہ یہ فرضی انسان حقیقی انسان بن سکے۔ اور اس کے لیے اس نے بعض جگہ اپنے غیظ و غضب سے لوگوں کو ڈرایا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنی بے پناہ رحمت و عفو کو بھی اس نے ذکر کیا ہے۔ الغرض جو کچھ بھی کیا اور جو کچھ بھی کرتا ہے وہ انسان فقط انسانی بھلائی کے لیے ہے اور تبدیلیت کے لیے کیا گیا۔ اگر ایک یعنی کتاری کو کل میں نہیں پیڑا جائے تو اور یہ بتائیے کہ گڑ کو دہکتی ہوئی آگ میں نہ کھولایا جائے کبھی چینی نہیں بن سکے گا۔ ٹھیک اسی طرح وہ انسان کو حقیقی انسان بنانے کے لیے طرح طرح کے دکھ درد اور عذاب میں بھی مبتلا کرتا ہے کہ وہ تبدیل ہو کر حقیقی انسان بن سکے۔ اور پھر اس نے ایک عظیم تعلیم اسلام اور شریعت کے شکل میں دیا، جس میں کہ دین، دنیا، آخرت، محبت، اتحاد و اخلاص، غرض جو کچھ جتنی بھلائی بھی انسان کی ممکن ہے وہ سب کچھ انسان میں موجود ہے۔ جو کچھ انسان کو ایک اچھے انسان بنانے کے لیے چاہیے وہ تمام مواد اسلامی تعلیم میں موجود ہے۔ عام لوگ حقیقت نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ان میں بقیہ لوگ اور نہ بہت سے لوگ یقین و عمل پیدا کرتے ہیں، چونکہ اس کا عمل اور یقین دہکتے آگ میں کود جانے کے برابر ہے۔ بس اس نے حقیقتوں کو ساتھ کھلے اشارات کے ساتھ ایک درمیان کا تعلیم شریعت کا دیا۔ تمام حقیقتیں شریعت کے اندر موجود ہیں، لیکن لوگ بے بہر ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پر چند اشارات شرعی کا کرتا ہوں، جیسے وضو کے وقت کان کے گرد شہادت کی انگلی کو پھیرنا۔ کان کعبہ شریف، گندم یا لو ہے، لہذا اشارہ کیا گیا کہ اسے پہچانو۔ اذان کے وقت کان میں انگلی ڈالنا بھی انہی باتوں کا اشارہ کرتا ہے۔ اور پھر نماز جو ایک کھلا اشارہ ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے، تو پھر اور حقیقتوں کو جاننا عام لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن اگر ایک شریعت پرست مسلمان پوری طور سے شرعی احکام بجا لائے تو وہ اپنے عمر میں تبدیل ہو کر ایک بازی مار سکتا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف لب کشائی نہ کرے۔ اس لیے چاہیے کہ جو شریعت پرست ہیں وہ چار آگ کا بازی لے جا سکتے ہیں، الغرض اس لیے ایک حقیقت پرست پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف لب کشائی نہ کرے، چونکہ عام لوگ اسی کشتی پر سوار ہیں، اور پھر آنے والی نسلوں کے لیے وہی ایک راستہ ہوگا۔ اگر شریعت کو ختم کر دیا جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا، اور جب اسلام نہ رہے گا تو حقیقت بھی باقی نہ رہے گی، چونکہ حقیقت کا راستہ تو شریعت کے اندر ہی سے ہے۔ بس اے حقیقت پرستو،
شریعت کے خلاف نہ بولو، بلکہ ظاہری طور پر چاہیے کہ ایک حقیقت پرست بھی شریعت کی پابندی کرے تاکہ لوگوں کو اور خاص کر بچوں کا اخلاق درست ہو اور وہ کبھی حقیقی راہ پا سکے۔ اگر فصل تیار ہونے سے پہلے ہی کاٹ لیا جائے تو دانہ نہیں نکلے گا۔ عام لوگ کچی فصل کے مانند ہیں جن کی نشو نمائی شرعی احکام سے ہی ممکن ہے۔ الغرض میں قلم قرآن کے حقائق کو ثابت کرنے کے لیے اٹھایا تھا، پس میں ابھی تقریر میں یہی تحریر کو ختم کرتا ہوں، جس طرح کہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک کی تواریخ کو پڑھے، اسی طرح ایک مسلمان کو چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت، حفظ، مطالعہ کرے، کیونکہ بغیر اس کے وہ حقیقی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن حکیم کا تواریخ کو سمجھیں۔